آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں میرے مصطفیٰ کے بلائے ہوئے ہیں۔ مقدر کے دھنی ہیں ہم کہ نبی نے آج اپنی باتوں کے لیے ہمیں چنا ہے، نبی کی باتیں کرنے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور نبی سننے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اگر اس بات پہ راضی ہو تو سارے کہہ دینا یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ وہ جوانوں بزرگوں، آج کی رات کے صدقے میں اللہ ہم سب کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ میں ایک بات کہہ دوں، جنہوں نے مصطفیٰ کا مدینہ زندگی میں ایک بار دیکھ لیا، خدا کی قسم وہ اپنے گھر کی دہلیز پہ مصلی بچھا کے کھڑے ہوں یا کھیتوں کی مینڈ پر کھڑے ہوں، اور جب کبھی بات گنبد خضرا کی آتی ہے، اس سے پوچھنا جس نے مصطفیٰ کا مزار پر انوار دیکھا ہے، اس کا بدن تو ہندوستان میں رہتا ہے لیکن دل مصطفیٰ کے گنبد خضرا کا طواف کرتا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے، میرے بریلی کے امام نے کہا تھا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور دیوانوں، مصطفیٰ کا عشق دلوں میں پیدا کرو، مصطفیٰ کا عشق اپنے دلوں میں پیدا کر لو۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے جوانوں۔ کسی نے کہا تھا عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اور ساقی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس ڈگر پہ کہاں موت آ جائے۔ کسی نے کہا تھا اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کے مر جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں نا میری آپ؟ جی۔ اگر بات اچھی لگے تو بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے بولنے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، جی، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ حاجی صاحب بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، جنہیں بستر پہ ہونا چاہیے تھا وہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ وہ بچے جو اب تک خواب غفلت میں ہوتے ابھی تک آنکھیں کھولے بیٹھے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ ان کی اپنی طاقت نہیں، یہ ساری مدینے والے مصطفیٰ کی محبت لے کے بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، یہ سب ان کی محبت لے کے بیٹھی ہے، ورنہ میری کیا اوقات یہاں بیٹھ سکوں؟ کس کی کیا حیثیت جو اتنا وقت دے دے؟ کوئی تو رشتہ ہے جو اٹھنے نہیں دیتا، کوئی تو آواز ہے جو ہلنے نہیں دیتی، کوئی تو چاہت ہے جو بیٹھنے پر مجبور کر رہی ہے، اور وہ ساری چاہت میرے مدینے والے مصطفیٰ کی چاہت ہے، میرے مصطفیٰ کی چاہت ہے۔ اور ہر آنکھ سے پوچھو، جتنی آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں ان سب سے پوچھو جا کر کے بیٹھے کس لیے ہو، سب کا یہی جواب ہوگا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ ہائے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، سارے بول دو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ کسی نے کہا تھا پلکوں کو بچھانے دو، گلیوں کو سجانے دو، کس گلی سے آئیں گے مصطفیٰ خدا جانے۔ بس اس امید پہ بیٹھے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نظر کرم ہو جائے، غلاموں کے مقدر سنور جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی چاہے تو محفل میں آ سکتے ہیں، اور اگر چاہے تو مدینے میں بلا سکتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ قسمت والے ہیں جو مصطفیٰ کا مدینہ دیکھاتے ہیں، ورنہ یار دنیا میں دیکھو کتنے لوگ ایڑی رگڑ کے مر جاتے ہیں، لیکن نبی کا مدینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ممکن ہو سکے تو میرے مدینے میں مرنا۔ یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا جب تم میرے مدینے میں مرو گے، جنت البقیع میں دفن ہوگے، جب قیامت کا دن ہوگا نا تو محمد جب اپنے مزار سے اٹھے گا تو تنہا رب کی بارگاہ میں نہیں جائے گا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، اور پھر میں اٹھ کر کے مزار سے جنت البقیع جاؤں گا۔
جتنے دیوانے اس میں سوتے ہوں گے سب کو ساتھ لے کے رب کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اور صاحب فرمایا تھا کہ پھر میں رب کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ یا رسول اللہ اگر کوئی مدینے میں آ کے نہ مر سکے پھر؟ فرمایا اگر مدینے میں نہ مر سکو تو میرے مدینے کی تمنا لے کے مر جانا۔ سبحان اللہ۔ کتنی سستی جنت کر دی میرے نبی نے۔ جی جی۔ کیا فرمایا اگر مدینے میں نہ مر سکو تو مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جانا۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ تمنا لے کے مرے تو کیا ہوگا؟ فرمایا دفن کہیں بھی ہوگے، فرض کر لو اگر مدینے میں نہ مر سکے اور مدینے کی تمنا دل میں لے کے مر گئے، فرمایا گیا دفن ہندوستان میں ہوگے، قیامت میں اٹھائے مدینے کے قبرستان سے جاؤ۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ جتنے لوگوں نے نبی کا جلسہ سجایا ہے قسمت کے دھنی ہے وہ، یاد رکھنا آج ہم نبی کو نہیں بھولے، انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا نبی ہمیں نہیں بھولے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ رکھ لو، ہمارا نبی ہمیں نہیں بھولے گا، سارے بولو ہمارا نبی ہمیں نہیں بھولے گا، اور زور سے ہمارا نبی ہمیں نہیں بھولے گا، نہیں بھولے گا۔ خدا کی قسم یاد رکھو جوانوں، ہم نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، کبھی رب کو منانے کا خیال نہیں آیا، کبھی محبوب کو راضی کرنے کا خیال نہیں آیا، اور شاکب زندگی گزر گئی فرقے فرقے لڑتے لڑتے، عمریں گزر گئیں ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے پکڑتے، اور شاکب گریبان پکڑنے سے پہلے ایک بار یہ تو سوچتے ہم ایک دوسرے کا گریبان نوچ رہے ہیں، کیا ہم نے نبی کا دامن بھی تھاما ہے کہ نہیں تھاما؟ کیا ہم نے اپنے محبوب کو منایا کہ نہیں منایا؟ اور قیامت کے دن رب جس کی رضا چاہے گا کبھی اس رب کو محبوب کو بھی راضی کر لو۔ کوشش کیا کرو کوئی روٹھے تو روٹھے مدینے والا مصطفیٰ نہ روٹھے، یہ تمنا کیا کرو یا اللہ تیرا محبوب نہ روٹھے، اور صاحب عشق پیدا کرو نبی کا عشق دل میں۔ جب ان کا عشق پیدا ہوگا نا تو پھر خود بخود عقل صحیح فیصلے کرے گی، پھر عقل کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ فیصلے کیسے ہونے ہیں، بس ان کے عشق کے آنے کی دیر کے فیصلے خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور صاحب مصطفیٰ کا عشق کیا ہے ذرا توجہ سے سننا، آج کی رات اللہ آپ کا آنا قبول کر لے، ہمارا سنانا قبول کر لے۔ بس صاحب میں مدینے کے ایک عاشق کی کہانی سنانے لگا، اگر توجہ ہو تو سنا دوں۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں؟ اگر بھائی ہاتھ نہیں منہ سے بولتے ہیں ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، اگر تھک کے نہیں بیٹھے ہیں تو ذرا آپ بھی کہہ دینا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ کچھ لوگ منہ بند کر کے بیٹھے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں ہماری زبان تھک جائے گی، اگر زبان کی فکریں تو بند کر لیجئے، خدا کی قسم زبان کیا یہ جان بھی مدینے والے کی ہے، مال بھی مدینے والے کا ہے، جب سب کچھ مدینے والے کا تو کنجوسی کیسی بھائی؟ ذرا سارے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں اللہ سلامت رکھے۔ آؤ تمہیں عشق کی کہانی سنا دوں بھائی، اس میں تھوڑی گونج پیدا کر دو، گلا پکڑ لائیے، ہلکی گونج۔ میں تمہیں مدینے کے ایک بچے کی کہانی سناؤں۔ اور صاحب ہے کوئی آنکھ جو مدینے کے لیے تڑپتی نہ ہو؟ بولو ہے، بولو، چپ نہ رہو، بولو ہے کوئی جو مدینے کے لیے تڑپتا نہ ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ ہر آنکھ یہ چاہتی ہے کاش مرنے سے پہلے مصطفیٰ کا مدینہ نظر آ جائے۔ ہر دل مدینے کی یاد میں تڑپتا ہے، ہر آنکھ روتی ہے مدینے کی یاد میں۔ غریب یہ سوچ کے روتا ہے یا اللہ دولت نہیں ہے، اگر ہوتی تو مدینے جاتا۔ کبھی رو کے کہتا مالک پر لگا دے، اڑ کے تیرے محبوب کا مدینہ دیکھ لوں۔ یار یہ ان کے عشق کی کہانی ہے، یہ ان کی محبتوں کی داستان ہے۔ اور شاگب کبھی حاجیوں سے پوچھو یہ 8 دن مصطفیٰ کے مدینے میں گزار کے آتے ہیں۔ کتنے دن؟ بولو کتنے دن؟ آپ بھی بول دو بھائی، شان ایٹی نہیں ہو جائے گی۔ کتنے؟ 8 دن۔
40 نمازیں پڑھتے مسجد نبوی میں، اور جب مدینے سے واپس پلٹتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ان کے اپنے کا انتقال ہو گیا، ایسے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کا کوئی اپنا نہیں بلکہ سگا چھوٹ رہا ہو، اور کبھی خود کو دیکھتے ہیں، کبھی گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، کبھی سنہری جالیوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، اور دل میں خیال آتا آقا اب جانے زندگی وفا کرے نہ کرے، اب خدا جانے دوبارہ یہ حاضری میسر ہو یا نہ ہو۔ یار کسی نے کہا تھا آیا ہے عبید اپنا مدینے سے بدن ہی، جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے، روح تو عاشق کی مدینے ہی میں رہ جاتی ہے، ساری مصطفیٰ کے روزے پہ عاشق کی روح رہ جاتی ہے، جسم لوٹ آتا ہے۔ اللہ اکبر، مدینے کی زمین ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، عمر بھی کم ہے، کم سنی کی عمر ہے، 3 دن کا فاقہ، بچہ نبی کے مزار پہ آیا اور ہاتھ اٹھا کے کہتا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، مہمان آپ کا ہوں آقا، میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ یا رسول اللہ کیا مہمانوں کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا ہے؟ اپنوں کو بلا کے کیا کوئی فاقے کراتا ہے؟ اتنا بچے نے رو کے کہا تھا، ایک مولانا نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے بات کیا ہے؟ اس نے کہا یار یہ بات کہانی تمہاری نہیں، میرے اور میرے مصطفیٰ کی کہانی ہے، تم سے کیا بیان کروں، مجھے اپنے نبی سے کہنا ہے۔ بچے نے اتنا کہا اور پھر رخ کیا گنبد خضرا کی طرف، کہتا آقا 3 دن کا فاقہ ہے، کچھ نہیں کھایا ہے۔ مولانا نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے پریشان کیوں ہوتا ہے، تیرا دسترخوان لے کر کے مدینے والے نے مجھے بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بھیج دیا ہے، چل میرے ساتھ۔ بچے کا ہاتھ مولانا نے پکڑا، وہاں لائے جہاں لنگر چل رہا تھا، بٹھایا، دسترخوان لگا، بچے کے آگے کھانا تھا۔ مولانا کہنے لگے بیٹے جلدی کھا لے، ماں انتظار کرتی ہوگی، جلدی کھا لے، باپ رستہ تکتا ہوگا۔ بچے نے اتنا سنانا تو رونے لگ گیا، کہنے لگا حضرت مائیں ان کی انتظار کرتی ہیں جن کے سر پہ ممتا کا آنچل ہوتا ہے، باپ ان کے رستہ تکتے ہیں جو جن کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ مولانا میرا تو باپ بھی نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میری ماں بھی نہیں ہے، ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، میری کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کہا تھا میرا جو بھی ہے گنبد خضرا والا ہے، میرا سب کچھ میرا نبی ہے۔ جب اتنی بات سنی مولانا کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگے بیٹے بتا تو صحیح کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ اب جوانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات سننا، جیسی اتنی بات مولانا نے کہی تھی، بیٹے کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ بچے نے کہا تھا مولانا مجھے سید زادہ کہا جاتا ہے، میں مصطفیٰ کی اولاد سے تعلق رکھتا ہوں، میں آل رسول ہوں۔ اتنا مولانا نے سنا ہے، آگے بڑے قدم چوم لیے ہیں، کہتے بیٹے اب ہمارے اس ملک چلنا، کہا کیا ملے گا تمہارے ملک میں؟ کہا چلو گے ہمارے ملک میں تو لوگ تمہیں عزتیں دیں گے، تمہیں سر پہ بٹھائیں گے، چلنے کے لیے گاڑی ہوگی، رہنے کے لیے شاندار بنگلہ ہوگا، کھانے کے لیے اعلیٰ قسم کے کھانے ہوں گے۔ بچہ سنتا رہا، مولانا کا چہرہ دیکھتا رہا، جیسی بچے نے کہا بات پوری ہوئی، کہا ہاں۔ بچے نے لقمہ وہیں چھوڑا ہے، مولانا کا ہاتھ پکڑا ہے اور پکڑ کے گنبد خضرا کے سامنے لا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے مولانا اب بتاؤ تمہارے ملک میں کیا کیا ملے گا؟ بچہ کہتا ہے مولانا آپ کے ملک میں گاڑی ملے گی؟ کہا ہاں بیٹے ملے گی۔ بنگلہ بھی ملے گا؟ ہاں بیٹے بنگلہ بھی ملے گا۔ چلنے کے لیے اعلیٰ سواریاں ملیں گی؟ ہاں بیٹے اعلیٰ سواریاں ملیں گی۔ لوگ سر پہ بٹھائیں گے؟ ہاں بیٹے سر پہ بٹھائیں گے۔ کھانے کے لیے اچھے کھانے ملیں گے؟ ہاں بیٹے اچھے کھانے ملیں گے۔ بچے کی آہ نکلی ہے، اس نے ہاتھ اٹھایا ہے اور اشارہ کیا گنبد خضرا کی طرف، اس نے کہا تھا مولانا سب کچھ ملے گا، کیا گنبد خضرا بھی ملے گا؟ جیسے اتنی بات کہی ہے مولانا کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتے بیٹے کھانا بھی ملے گا، بنگلہ بھی ملے گا، گاڑی بھی ملے گی، لیکن گنبد خضرا نہ ملے گا۔ بچے نے کہا تھا مولانا تمہاری گاڑی تمہیں مبارک ہو، یہ بنگلے تمہیں مبارک ہو، کھانے تمہیں مبارک ہو، مولانا میں کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں لیکن گنبد خضرا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ توجہ ہے، ذرا سارے کہہ دو یا رسول اللہ۔ ہاں ساکت، بچے نے کہا تھا گنبد خضرا کے بغیر
زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور جوانوں ایک بات لگے ہاتھ کہتا چلوں، بچے کا بچپن مدینے میں گزر رہا ہے تب کہتا ہے کہ میں گنبد خضرا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جس دن میرے حسین سے 60-63 سال کی عمر میں مدینہ چھوٹا ہوگا، میرے حسین کے جگر پہ کیا گزری ہوگی۔ کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچ، اور یار حاجی 8 دن کے لیے جاتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، بچہ بچپن میں کہہ رہا ہے گنبد خضرا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے حسین کا تو بچپن بھی مدینے میں گزرا، جوانی بھی مدینے میں گزری، اس کے بالوں پہ سفیدی بھی مدینے میں آئی تھی، لیکن جب بات مصطفیٰ کے مدینے کی عظمت کی آئی تھی، خدا کی قسم حسین نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، اور اس لیے چھوڑا تھا تاکہ مصطفیٰ کے مدینے کا تقدس پامال نہ ہو۔ اور جب چھوڑنے کی باری آئی تھی، آدھی رات کو آئے، اپنی بہن سیدہ زینب سے کہا تھا، زینب جی بھیا، کہا چلو آج مصطفیٰ کے مزار پہ چلتے ہیں۔ توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہو تو بول دے ذرا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ چل زینب آج نبی کے مزار پہ چلتے ہیں۔ سیدہ نے کہا تھا بھائی کیوں؟ کہا لگتا ہے آج کے بعد حسین کو مدینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ نبی کے مزار پہ جب چلنے لگے، آپ کے ساتھ میں سیدہ زینب تھی، اور سیدہ زینب کے ساتھ آپ کے شہزادے تھے اون و محمد۔ اللہ اکبر۔ میرا حسین نبی کے مزار پہ جب پہنچا، بڑی درد بھری بات میرے حسین نے کہی تھی، نانا آج تیرا مدینہ چھوٹ رہا ہے، اور یوں رخ کیا تھا گنبد خضرا کی چھت کی جانب۔ اس وقت پرندے بیٹھے تھے، آپ نے پرندوں کو دیکھ کے کہا تھا کتنے خوش نصیب ہو میرے نانا کے مزار پہ بیٹھنے والے پرندوں، آج کے بعد تم صبح بھی نانا کا مزار دیکھو گے، شام بھی نانا کا مزار دیکھو گے، لیکن حسین آج کے بعد مصطفیٰ کا مزار نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ بات میرے حسین نے کہی تھی، اور اس کے بعد رو کے کہا تھا نانا میں کوئی شکوہ کرنے نہیں آیا، میں کوئی شکایت کرنے نہیں آیا، نانا تیرا دین بچانے جا رہا ہوں، نانا بس اتنا چاہتا ہوں جب اکبر کے تیر لگے میرے ساتھ تیری دعائیں ہونی چاہیے، جب اصغر کے گلے پہ تیر لگے نانا آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں۔ یہ کہتے کہتے روئے، اور رو کے بے ہوش ہوئے، خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے، حسین کا سر گود میں رکھا اور ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہم آت الحسین صبرا واجرا، یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا ہے، اجر بھی دینا ہے۔ آپ کھلی ہے، اٹھے ہیں، اور اٹھنے کے بعد جب چلے ہیں رخ کیا ہے مصطفیٰ کے مزار کی طرف، اور سورج چاند ستاروں کو دیکھ کے کہا تھا نانا آج کے بعد تیرے مزار پہ اپنے بھی آئیں گے، پرائے بھی آئیں گے، پاس والے بھی آئیں گے، دور والے بھی آئیں گے، لیکن حسین آج کے بعد تیرے مزار پہ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے نانا آج تیرے بچپن کا دلا ہوا وعدہ پورا کرنے حسین جا رہا ہے۔ آقا حسین نے مصطفیٰ کے مدینے میں گنبد خضرا سے رخ پھیرا ہے، جب یاد آئی ہے اماں فاطمہ کی، خدا کی قسم کون سیدہ فاطمہ؟ یہ وہ سیدہ فاطمہ ہے اگر مصلی بچھا دیتی ہے تو رب کی رحمت آ کر کے استقبال کیا کرتی ہے، یہ وہ فاطمہ ہے اگر ہاتھ اٹھا دیتی ہے تو ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، مقبولیت کی ضمانت پہلے آ جایا کرتی ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ ماں کی یاد حسین کو واپسی میں آئی ہے، کہتے ہیں زینب چلو ماں کو بھی سلام کرتے چلیں۔ صاحب جیسی آئے جنت البقیع میں، دور سے ماں کی قبر نظر آئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بچے پریشانی میں ہوں اور دور سے ماں کا چہرہ نظر آ جائے تو بچوں کی رفتار بڑھ جاتی ہے، تیز دوڑنے لگتے ہیں اور دوڑ کے ماں کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں۔ کبھی قیدی قید سے چھوٹے اور سامنے گھر والے کھڑے ہوتے ہیں تو جب جیل کے دروازے سے باہر آتا ہے اور سامنے باپ کا چہرہ ہوتا ہے تو رفتار بڑھ جایا کرتی ہے، دوڑ کے باپ کے سینے سے لگ جایا کرتا ہے۔ آج وہی حال میرے حسین کا ہے، جیسی ماں کی قبر انور پہ نگاہ پڑی ہے دوڑے ہیں اور دوڑ کے ماں کی قبر انور سے لپٹ جاتے ہیں اور رو کے کہا تھا ماں آج تیرا حسین وہ وعدہ پورا کرنے جا رہا ہے جو دودھ پلاتے وقت تو نے حسین سے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میرے حسین نے رو کے کہا تھا اے ماں اپنے بیٹے کو دعائیں دے دے، جیسی اتنی بات کہی تھی سیدہ فاطمہ کی قبر انور ہلنے لگی، اندر سے آواز آئی تھی حسین پریشان نہ ہو، پہنچ کربلا کے میدان میں، میرے بیٹے تو کربلا میں بعد میں پہنچے گا، فاطمہ پہلے پہنچ کر دکھا دے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت،
या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा दार की आमद, मरहबा नारे हैदरी। या रसूल अल्लाह। साहिबो, ये मदीना है, तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? वो जवानों, नबी से वफा करो, नबी से इश्क करो, नबी से प्यार करो। और रात को जब आँख खुल जाया करे ना, मैं ये नहीं कहता वज़ू करो, मैं ये नहीं कहता गुस्ल करो, अगर आँख खुल जाए हिम्मत ना हो तो लेटे लेटे चेहरे पे कपड़ा डाल लो और डाल के थोड़े से आंसू अपने रब की बारगाह में बहा के दिखा दो और इतना कह दो, या अल्लाह मरने से पहले मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये दुआएं मांगा करो यार, किस्मतें संवर जाती हैं मुस्तफ़ा के मदीने में जाने के बाद। आका से इश्क करो जवानों, आका से प्यार करो, उनका प्यार है जो हमें मुस्तफ़ा के ज़रिए जन्नत दिलाएगा। आज लोग कहते हैं तुम्हें जलसों से क्या मिलेगा? जवान कमेटी वाले लोग मौजूद हैं ना यहाँ पे? हैं कमेटी वाले नीचे बैठे हुए हैं कुछ? सर हाथ उठा के बताएं कितने लोग इस जलसे की कमेटी में हैं? हिजबुल्लाह कमेटी वाले हाथ उठा के ज़रा बता दें कितने लोग हैं? हिजबुल्लाह बहुत है। हिजबुल्लाह कितने लोग हैं? ज़रा हाथ उठा के बताएं हिजबुल्लाह कमेटी के लोग। हाथ उठाइए भाई। हाँ, सुभान अल्लाह, हिजबुल्लाह कमेटी वाले लोग और इनके जुमला रुफाका। तुम्हें बता दूं, आज तुमने जलसा किया है, इसकी बरकतें सुन लो। एक बड़ा गरीब मेरे मुस्तफ़ा का उम्मती, इश्क तो किसी के भी दिल में उतर सकता है ना मुस्तफ़ा का, किसी के भी दिल में उतर सकता है ना इश्क मुस्तफ़ा का। गरीब के भी दिल में उतर सकता है, अमीर के दिल में भी उतर सकता है, लेकिन जानते हो इश्क की आग गरीबों के सीने में ज़्यादा लगा करती है। अमीरों को दौलत पे नाज होता है कि जब चाहेंगे मदीना चले जाएंगे, लेकिन गरीब हमेशा सोचा करते हैं अल्लाह इतना पैसा कब देगा जो तेरा महबूब का मदीना देखेंगे। गरीब ये हर वक्त सोचा करता है। हम गरीब हैं। हाँ, आका के उम्मती गरीब है और साहिब ये रोया करते गरीब कि हमें मदीना कब देखने मिलेगा। तवज्जो है ना? ऐसे ही एक मुस्तफ़ा का आशिक, उसके दिल में तमन्ना थी अल्लाह मुझे इतना दे दे कि मैं उसके महबूब के नाम की महफिल आबाद करूँ, उनके नाम की महफिल और मजलिस सजाऊं। था बड़ा गरीब, जूते सिला करता था, पैसे कमाई के निकालता रहा, थोड़े थोड़े निकालता रहा। एक दिन पैसे इकट्ठा हो गए, उसने लंगर किया, मुस्तफ़ा के नाम पे लोगों को खाना खिलाया, लोग खाने आए। रात को मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल सजी, जिक्र हुआ रात भर। उलमा जितने आए थे जिक्र करके चले गए। जब जिक्र करके गए, 8 दिन के बाद जो मौलाना जिक्र करने आए थे मुस्तफ़ा का, उस गरीब की उन मौलाना से मुलाकात हुई। वो कहने लगा, मौलाना पहचाना मुझे? कहने लगे क्या? बोले मैं वही हूँ जिसके घर तुम मुस्तफ़ा का जिक्र करने आए थे। मौलाना कहने लगे हाँ पहचाना तो। कहने लगे लाओ तुम्हारे कदम चूमूं। मौलाना ने कहा किस लिए? उसने कहा मौलाना तुम तो मिलाद पढ़ के चले गए थे, तुम तो बातें करके चले गए थे नबी की। कहने लगा मैं थक हार के जब बिस्तर पे लेटा ना, मेरी जल्द आंख लगी। कहने लगे ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फरमाया ख्वाब में आका तशरीफ लाए और मुझे सीने से लगा के कहा मुबारक हो, तूने मेरी महफिल सजाई है, मैं मुबारकबाद देने मदीने से चल के आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस्मत वाले हैं वो लोग जो उनके जिक्र की महफिलें आबाद करते हैं, जो उनके जिक्र की महफिलें सजाया करते हैं। वो मुकद्दर वाले हैं। कमेटी वालों, क़यामत के दिन सब अपने अपने नाम से पहचाने जाएंगे। ऐसी तंजीम आपकी है, कमेटी आपकी है। काश क़यामत में फरिश्ता ये कह दे वो खड़े हो जो मुस्तफ़ा की मिलाद कराया करते थे, सुभान अल्लाह, सुभान। वो खड़े हो जो उनके नाम के चर्चे किया करते थे। अगर फरिश्ते ने इतना कह दिया ना, खुदा की कसम यहाँ आना भी कामयाब हो जाएगा, यहाँ से जाना भी कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह करे ये महफिल सजती रहे और क़यामत तक मदीने वाले की बातें होती रहे। साहिब इश्क करो, नबी से प्यार करो। नबी का इश्क है जो मुसीबतों को टाल देता है।
آج کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ نبی کی باتیں کرنے سے کیا فائدہ. ہاں، صرف اللہ کی تسبیح بیان کرو. رب نے فرمایا محبوب جعلت ذکر کا ذکری، میں نے تیری باتوں کو اپنی باتیں بنا دیا ہے، تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے. اگر کوئی بندہ ساری رات نبی نبی کرتا رہے گا، قیامت کے دن جب عمل نامہ کھولا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں تیرے نام کی جگہ میرا نام نکالا جائے گا. اللہ اکبر. یہ رب کو محبوب سے پیار اتنا ہے. وہ صاحبو نبی سے وفا کرو، نبی سے پیار کرو، اور چہروں پہ مصطفیٰ کی سنت سجا لو، چہروں پہ داڑیاں سجا لو. اور جوانوں پتہ نہیں کس گلی میں موت دھکا دے، نہ جانے کہاں آ کر کے اسرائیل رستہ روک لے. وہ ایسا نہ ہو جب دنیا سے جائیں تو چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت نہ ہو. یاد رکھو اگر اس حال میں دنیا سے گئے کہ چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت نہ ہوگی تو قیامت میں اپنے نبی کو کون سا چہرہ دکھائیں گے. قبر میں نبی آئے تو ہم کس منہ سے مصطفیٰ کا سامنا کریں گے. اور جوانوں چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت سجا لو. لباس وہ پہنو جو مصطفیٰ کو پسند ہے. ہاں کپڑے تو سبھی کو پہننے ہیں، لیکن یہ سوچ کے پہنا کرو لباس وہ پہنوں گا جو مدینے والا پسند کرتا ہے. کھانا تو سبھی کو کھانا ہے، یہ سوچ کے کھایا کرو میں ایسے کھاؤں گا جیسے میرا نبی کھایا کرتا تھا. چلنا تو سبھی کو ہے، لیکن یہ سوچ کے چلا کرو میں اس چال سے چلوں گا جس سے میرا نبی چلا کرتا تھا. جب یہ نیت ہوگی تو قدم تمہارے ہوں گے کرم مدینے والے کا ہوگا. جب یہ نیت ہوگی لباس تمہارا ہوگا فیض مدینے والے کا ہوگا. جب یہ نیتیں ہوں گی تو لقمہ تمہارے حلق میں جائے گا، برکت خدا عطا فرمائے گا. اور جب اس طرح پرورش پا کر کے جوان بنو گے اور انتقال کرو گے، جنازہ کاندھوں پہ جائے گا. دنیا کہے گی زمیندار کا بیٹا جا رہا ہے، کوئی کہے گا دنیا کے پہلوان کا بیٹا جا رہا ہے، کوئی کہے گا ٹھیکیدار کا بیٹا جا رہا ہے. لیکن فرشتے کہیں گے خبردار، یہ تم کہتے ہو کہ زمیندار کا جنازہ ہے، ہم کہتے ہیں مدینے کے تاجدار کے غلام کا جنازہ ہے.